جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 2 اور 3 نومبر کو یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا اور آئین میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہاں پر جو مذاکرات ہوئے اور جو حتمی بل پر اتفاق رائے ہوا، مرکزی مجلس شورا نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آئین میں سود کے خاتمے کے لیے تاریخ کا تعین، شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کو مضبوط بنانا، ان کی اختیارات میں اضافہ کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک عدالت تسلیم کرانا، اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش ہو جانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا آئینی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے، اسے بھی مرکزی مجلس شورا نے ایک مستحسن اقدام قرار دیا اور پورے ملک میں دینی مدارس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں، لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں تاکہ وہاں پر جو یتیم بچے رہ گئے ہیں
بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں۔ یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرمڈ فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے؟ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روز ہوئے پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وقف املاک ایکٹ، جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے، اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے۔
आज उसी एक्ट के करीब करीब उसके मुमासिल एक एक्ट हिंदुस्तान में पास किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर आज वहां की गवर्नमेंट वहां के मुसलमानों की अरबों एकड़ पर मुश्तमिल मुस्लिम औकाफ के खिलाफ एक कानून पास करने जा रही है, हिंदुस्तान मुसलमान के जायदादों को जिस तरह हड़प करना चाहता है, उनके वक्फ अमलाक को जिस तरह हड़प करना चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर रहकर मुसलमानों के औकाफ को हड़प करने की कोशिश की। कोई ज़मीर है कि उस ज़मीर को एक दफ़ा झंझोड़ा जाए कि हम पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लामी अहकामात के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों की इस्लाह करनी पड़ी। इसी तरीके से शादी ब्याह के मामलात, दूसरे निकाह के मामलात पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं वो कतई तौर पर कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ हैं। मैंने अपनी आइली ज़िंदगी में न सुप्रीम कोर्ट से पूछना है, न मैंने हुकूमत से पूछना है, मैंने अल्लाह के हुक्म के तहत करना है। मैंने अल्लाह से पूछना है और अल्लाह ही के सामने जवाब दो। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूँगा। आईन कहता है कि हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। कोर्ट पाबंद है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले देगी। ऐसे फैसलों को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और यहाँ पर इस्लामी अक़दार को सरबुलंद करेंगे। इस्लामी अक़दार और अहकामात को इंसानी हुकूक के मुनाफी करार देना किसी मुल्हिद का किरदार हो सकता है, किसी अल्लाह के सच्चे बंदे का किरदार नहीं हो सकता। हम कभी भी दिफाई पोजीशन पर आकर इस्लाम की जंग नहीं लड़ेंगे। हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में जारहाना अंदाज के साथ अल्लाह के दीन की जंग लड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इस हवाले से हम अवाम में भी जाएंगे। हम अवाम में बेदारी पैदा करेंगे। हम अवाम के अंदर एक शऊर बेदार करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, चाहे वो हमारी असम्बलियाँ हों, चाहे वो हमारे हुक्मरान हों, या चाहे वो हमारे अदालत हों। सखर और पेशावर अवामी असम्बली। इसके साथ ही हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 28 नवंबर को सखर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक अवामी असम्बली होगी। हम 8 दिसंबर को पेशावर में इंशाअल्लाह इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो भी अवाम की असम्बली होगी, और हम मुल्क के अंदर इस किस्म के जो इक़दामात हो रहे हैं उनको उन इज्तिमाआत में उठाएंगे, और एक पूरी तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।